السلام علیکم. ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف. ہیربیک کو شاہ ولا کی پورچ میں گاڑی ٹرکتے وہ ڈور کھول کر باہر نکلا. اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا آنے کا. اگر رشتے انسان کو اتنا مجبور نہ کر دیتے کہ انہیں ہار ماننی ہی پڑتی ہے تو وہ کبھی نہ آتا یہاں. وہ دانت پیستا اس نئی بڑے گلے مصیبت کا اپنے روم میں تصور کرتا اندر آیا کہ سارے گھر میں سکوت چھایا ہوا تھا، پر اپنے ڈیڈ کے روم کی لائٹ آن دیکھ کر بہت احتیاط سے قدم بڑھائے کہ اسے اپنا حل خوش ہونے کا احساس ہوا تو کچن کی طرف قدم بڑھائے. وہ بہت احتیاط سے گھر سے نظریں گھماتے کچن کی طرف بڑھ رہا تھا کہ سامنے رکھے ٹیبل سے ٹکرا کر گر جاتا اور ضرور اس کا ڈیڈ اٹھ جاتا کہ اس سے پہلے اس نے یکدم گھبرا کر پکڑا اور احتیاط سے پھر اپنے ڈیڈ کے روم کی طرف دیکھتا. وہ واس ٹیبل پر رکھا اور شکر کا سانس بھر کر اٹھا اور کچن میں داخل ہوا. پر اس چور کو اپنے گھر میں دیکھ کر حجاب کا سانس رک گیا اور ریلنگ کے نیچے بیٹھی تھی، اور کچن میں جاتے اس چور کو دیکھ کر وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی اور پاس روم کے قریب رکھی ٹیبل سے کرسٹل واس اٹھا کر آہستہ آہستہ قدم نیچے سیڑھیوں پر رکھتی خطرناک ارادوں سے آگے بڑھ رہی تھی. آج تو میں ان چوروں کا قصہ ہی دنیا سے ختم کر کے لوٹوں گی. وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی آگے بڑھی اور دیواروں کی سائیڈ لیتی کچن کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی. وہ پانی پیتے باہر نکلی تھی کہ اس چور کو اندر آتے دیکھا. جب وہ پورے گھر میں نظر ڈالتے بہت احتیاط سے پاؤں دھرتا آ رہا تھا. وہ یکدم اس کی نظریں خود پر پڑنے سے پہلے نیچے بیٹھ گئی اور اس سارے گھر پر نظر ڈالنے کے بعد کچن کی طرف رخ کیا. مطلب اسے کچن سے سامان چاہیے تھا. وہ کچن سے چوری سٹارٹ کرنا چاہتا تھا. آج ایسا کارنامہ انجام دے گی کہ اس کا بھگوڑا شوہر جب سن اور صبح نیوز میں دیکھے تو کپ کپا اٹھے اور آئندہ وہ اور اس کی ناگن بہن اس سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچیں گی. دوسرا، اس کے سسر کی نظروں میں وہ اور بہادر ہو جائے گی اور مشہور ہو جائے گی. دنیا کے سامنے لوگ اس کی مثالیں دیں گے کہ کیسے چور سے مقابلہ کرنا ہے. ضرور ڈان سے زیادہ وہ مشہور اور خطرناک بن جائے گی کہ ڈان بھی اس کا چیلا بننے پر مجبور ہو جائے گا. اتنی ساری فیمیسٹی کا سوچتے اس کی سیاہ آنکھیں پھیل کر اپنی چمک دکھانے لگی اور اس میں ایک ہمت پیدا کر گئی. پر کرسٹل سے مر گیا تو ایسا نہ ہو کہ مشہور ہونے کی بجائے پھانسی پر چڑھ جائے اور اس کا بھگوڑا شوہر خوش قسمت ہوتا رہے کہ چلو شکر ہے بلا ٹلی خود ہی سر سے. وہ سوچ کر گھبرائی اپنے ہاتھ میں کرسٹل دیکھنے لگی. نہیں، آہستہ ماروں گی، اتنا تو ٹیلنٹ ہے مجھ میں. وہ خود ہی سر ہلا کر احتیاط سے آگے کو کھسکی. گلاس منہ سے لگائے حیدر نے دروازے کی طرف دیکھا، پر وہاں کسی کو نہ پا کر کندھے اچکا گیا اور بوتل فریج میں رکھتے کیز انگلی میں گھماتے مڑا اور باہر کو قدم اٹھانے لگا. پر اسے کیا معلوم تھا موت اس کے تعاقب میں ہے. یا اللہ مدد! وہ نعرہ بلند کرتی ٹھا کے ساتھ باہر نکلتے حیدر کے سر پر وار کر چکی تھی کہ اس کے منہ سے آہ نکل گئی اور وہ لہرا کر پیچھے گرتا کہ اس نے آنکھیں جھپک کر سر کو دائیں بائیں ہلایا اور کاؤنٹر کے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا. ذلیل حرام خور چوری کرتا ہے، اتنا ہٹا کٹا ہونے کے بعد بھی
کپڑے دیکھ منوس، کوئی کام نہیں کرتا، الٹا لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ آج میں تمہارا قیمہ بنا کر پوری دنیا کو دکھاؤں گی۔ وہ مضبوطی سے چیختی، کرسٹل واس ہاتھوں میں پکڑے اس کی طرف لپکی کہ حیدر کے سامنے جو تارے ناچ رہے تھے وہ اچھل کر پیچھے کو ہوا اور گھومڑ والے سر کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہاتھی؟ وہ اپنے حواس بحال کر رہا تھا۔ جو واس نے اس کا سارا دماغ گھما دیا تھا۔ اس انجان لڑکی کے منہ سے ہاتھی سن کر حیران پہ ششدر ہو کر مرنے جیسا ہو گیا۔ چونٹی؟ وہ گھرایا، آج تم گئے میرے ہاتھوں۔ وہ چلاتی اس کی طرف لپکی کہ حیدر نے گھبرا کر اس کے ہاتھ میں واس دیکھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ پاگل خانے سے بھاگی چونٹی؟ وہ چیخا اس کے وار کرنے اور اپنی دوسری طرف ہو گیا۔ میں تم جیسے چور کا خاتمہ کرنے آئی ہوں۔ اللہ کو معلوم تھا امریکہ سے چوری کے بعد تم میرے ڈیڈ کے گھر چوری کرو گے۔ آج تمہاری خیر نہیں، آج میں تمہیں قیمہ بنا دوں گی۔ اس نے دوسرا وار کیا۔ حیدر بے بس سا گھبرا کر دوسری طرف ہوا۔ بھاگو چھپکلی! وہ دیوار کی طرف اشارہ دینے لگا، پر جہاز والی باتیں اس کی کیسے بھول گیا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اور حجاب نے موقع دیکھ کر دوسرا وار اس کے بازو پر کیا۔ حیدر کی پھر سے آہ نکل گئی۔ ڈیڈ! وہ باہر کو منہ کر کے چیخا، اور اس کے منہ سے اپنے ڈیڈ کا سن کر حجاب آتش فشاں ہو گئی۔ اے کمینے ہاتھی، ڈیڈ کے بچے، تم اب مجھے بیوقوف بنا کر میرے ڈیڈ کو اپنا ڈیڈ کہو گے؟ چکمہ دے کر یہاں سے بھاگ جاؤ گے؟ اس کا اب کی بار ایک کے بعد ایک دوسرے کے لیے وار اس پر جھپٹی کہ اس سے پہلے ہی حیدر نے جھک کر اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے گرایا۔ آہا! وہ چیختی نیچے گری اور واس اس کے ہاتھوں سے دور گرا۔ کیا کر رہی ہو؟ ہاں، یہاں کون ہو؟ اس کی کلائیاں پکڑ کر اپنی مٹھی میں قید کر لی۔ اب اسے جھپٹنے کی کوشش میں ناکام دیکھ کر غصے سے بولا اور لغت سے کرسٹل کو پیچھے دھکیلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے حیدر؟ حامد صاحب مہکار دونوں ساتھ کچن میں داخل ہوتے بولے اور حجاب کو زمین پر پڑے اور حیدر کو اس کی کلائیاں پکڑے دیکھ کر وہ غصے سے بولے، پوچھیں اس لڑکی سے کون ہے یہ اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ مجھے چور سمجھ کر اس نے میری پسلیاں توڑ دیں۔ یہاں دیکھیں، اس نے غصے سے کہتے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ دلوایا جہاں سرخ گھمڑ بنا ہوا تھا۔ حامد صاحب اور مہکار کی آنکھیں پھیل گئیں اس کی حالت پر، جس کا چہرہ سرخ ہو کر آنکھیں درد سے تپ اٹھی تھی۔ تم پہلے چھوڑو تو صحیح اسے۔ وہ آگے بڑھ کر نیچے اس کے شکنجے میں مچلتی حجاب کو چھڑوانے لگا۔ ڈیڈ چھوڑ دو، اس نے میرا یہ حال کیا ہے، میں کیسے آفس جاؤں گا؟ اس نے حجاب کو گھسیٹ کر پیچھے کیا اور اپنے باپ سے غصے سے بولا کہ حجاب کی آنکھیں پھیل گئیں اس کے ڈیڈ کہنے پر اور ساتھ فرش پر گھسیٹ کر حامد صاحب کی پہنچ سے دور کرنے۔ وہ تڑپ اٹھی، ڈیڈ آپ اس کے جال میں بند پھنسے۔ یہ ہاتھی یہاں چوری کرنے آیا تھا پوری پلاننگ کے ساتھ، پر میں نے جب اس کا منصوبہ تباہ کر دیا تو آپ کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ ماریں اسے ڈیڈ، پولیس کے ساتھ میڈیا کو بھی بلائیں۔ وہ لاتیں حیدر کو مارتی بول رہی تھی کہ وہ گھبرا گیا۔ اس قدر خطرناک چیونٹی پر یہ تھی کون اور یہاں اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اور سوالوں کے بدلے جو جوابات وہ جھرجھری لے اٹھا۔ اس سے بولتا، استغفر اللہ، چھوڑو اسے حیدر، کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہاری بیوی حجاب شاہ ہے۔ حامد صاحب کی آگے بڑھ کر حجاب کو اس سے چھڑوا کر اس کے پیروں پر کھڑا کرتا غصے سے گھورا۔ حیدر کو ان کے سر پر دھماکہ ہوا۔ ساتوں آسمان ٹھا ٹھا کے ساتھ اس کے سروں پر گرے۔ حجاب کو تو سر چکرا گیا کہ اس نے حامد صاحب کا سہارا لیا اور حیدر کا جو پہلے بازو، کمر، سر درد کر رہا تھا اب حقیقی معنوں میں آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ واٹ ربش!
ناٹ پاسبل، ہرگز نہیں، یہ چونٹی میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاؤ ڈیڈ، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اٹھ کر گھرایا، جس پر حجاب ہوش میں آئی۔ حیدر شاہ ولد حامد شاہ، کیا؟ حجاب کی بلند چیخ پورے شاہ ولا میں گونج اٹھی کہ یہ اس کا شوہر ہے، یہ ہاتھی، یہ چیپ انسان جسے مار پڑوانے کے لیے وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، وہی اس کا شوہر نکلا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہاتھی میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل۔ کہہ دے ڈیڈ پلیز کہ آپ نے اسے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا ہے۔ یہ وہ حیدر نہیں، یہ میرا شوہر نہیں، وہ کوئی اور ہے، یہ ہاتھی نہیں۔ ڈیڈ پلیز بول دیں، پلیز۔ وہ چیخ رہی تھی، رونے جیسی ہو گئی تھی کہ حیدر سمیت حامد شاہ مہکار بھی اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ یہ میرا بیٹا ہے، حیدر شاہ، نکاح میں بتایا تو تھا، نکاح سے پہلے بھی۔ حامد صاحب نے اسے دوپٹے سے آنکھیں پوچھتے دیکھ کر سمجھایا اور ان پر ایک نظر ڈال کر اوپر کی طرف بھاگ گئی۔ کیا کیا سوچا تھا کہ چور کو مارے گی، فیمس ہوگی، دنیا میں نام کمائے گی، پر کیا ہو گیا؟ الٹا اسے زنجیروں کی زرد میں چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ کیا کرے اس ہاتھی کا؟ وہ اس کی بیوی کبھی نہیں بن کر رہ سکتی۔ وہ تو کتنا چیپ ہے، چھوٹے منہ ٹیسٹ نہیں کرتا، بڑے منہ ٹیسٹ کرتا ہے، گندے سونگ سنتا ہے، بکوڑا، بدتمیز، جاہل انسان۔ اس سے شادی کروا دی تھی۔ وہ روم میں آ کر ریبٹ کو گود میں بٹھائے، دروازہ پہلے سے ہی لاک کیے، اب رو رہی تھی۔ ایک چیونٹی ہاتھی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سوچتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ریبٹ پریشان سی اس کے بالوں میں منہ دیتی اسے چپ کروانے لگی۔ شرمیلی، تم نہیں جانتی اس گندے انسان کو، اول درجے کا بدتمیز ہے۔ وہ دونوں بازو اس کے گرد ڈالے رونے لگی اور اس کے وجود پر پہنی خوبصورت شرٹ سے منہ صاف کرنے لگی۔ کیا یہ آفس سے آتے وقت تمہارے ڈائپر لائے گا؟ یہ ہمیں آئس کریم کھلانے لے جائے گا؟ کیا یہ مجھے چاکلیٹس لا کر دے گا؟ بھگوڑا انسان، کتنا چیپ لگتا ہے، میں کبھی اسے روم میں گھسنے نہیں دوں گی۔ وہ آنسو صاف کرتی اٹھی اور ریبٹ کو بیبی کاٹ میں ڈال کر بیبی کاٹ بیڈ پر حیدر کی سائڈ پر رکھ دیا اور دوسری خود لیٹ گئی۔ حجاب بیٹا، دروازہ کھولو، حجاب۔ حامد صاحب حیدر کی بری درگت بنائے اب اس کے پیچھے آئے اسے سمجھانے کے لیے کہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، ذرا سی ملاقات میں ایک انسان کے کریکٹر کو کسی دوسری نظر سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ پر وہ مانے تب نہ۔ نہیں ڈیڈ، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ ہاتھی بہت بدتمیز ہے، اس نے میری انسلٹ کی فلائٹ میں، میری منتوں کے بعد بھی اس نے گھمنڈے نما شخص نے مجھے ونڈو والی سیٹ نہیں دی۔ جب تک وہ آ کر کان پکڑ کر مجھ سے اپولوجائز نہیں کرے گا یہ ڈور نہیں کھلے گا۔ وہ کہہ کر تکیے میں منہ چھپا گئی۔ حامد صاحب بے بس سے حیدر کی طرف گئے جو مہکار سے پٹی کروا رہا تھا۔ تم جاؤ حیدر، اس سے اپولوجائز کرو، انہوں نے روب سے کہا، اور یاد رکھو مجھے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، تم اس کا ویسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے ایک بیوی کا حق ہے۔ مجھے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، ورنہ اس بار میں وہ کروں گا جس کا تم دونوں بھائی بہن سوچ نہیں سکتے۔ اور مہکار، تم اپنا بیگ پیک کرو، کل تم ہارون کے گھر جا رہی ہو، اور رہی تمہاری پراپرٹی کا حصہ تو میں نے 3 حصے کیے ہیں، ایک تمہارا، ایک حیدر کا، ایک میری بہو کا، تینوں کا برابر کا حصہ کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اب کسی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ حامد صاحب سخت نظروں سے دونوں کو گھورتے اپنے روم کی طرف چلے گئے اور حیدر نے بے بسی سے گہرا سانس بھرا۔ یہ ڈیڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی لڑکی سے میری شادی کروا دی؟ اس نے مہکار کی طرف دیکھتے کہا، جس پر وہ کندھے اچکا گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا مت لوٹنا امریکہ سے، پر نہیں، تمہیں آنا تھا، تو اب بھگتو۔ انتہائی کی بدتمیز لڑکی ہے،
بے شرم، پتہ نہیں کس وجہ سے باپ یوں اچانک کے تمہارے گلے باندھ دیا، وہ ناگواری سے کہتی اٹھ گئی۔ بس کرو مہکار، وہ میری بیوی ہے، ڈیڈ نے شادی کروائی ہے تو ایسے نہیں کروائی ہوگی، اور تم ہماری ذات کو جانتی ہو، ایسی فضولیات کے بارے میں سوچنا ہے نہیں۔ حیدر کی نظروں میں اس چھوٹی سی لڑکی یوں حجاب میں امریکہ میں گھومنا، باوقار انداز میں چلنا، اس کے کردار کی گواہی تھی، اور مہکار کا ہر کسی پر بہتان لگانے والی عادت سے تنگ آ گیا تھا۔ ہر کوئی اس کی نظر میں بدچلن تھی۔ وہ سرد لہجے میں جھڑک کر بولا کہ وہ ہونک کر کے رہ گئی۔ تم نے کیا سوچا ہارون کے بارے میں؟ وہ بازو پر آئنمنٹ لگاتے بولا۔ میں نے طلاق مانگی ہے، جس پر ڈیڈ نے کہا ہے یہ ممکن نہیں، تو ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں، کل میں کورٹ جاؤں۔ تم آخر اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو؟ آخر تم نے پھر ہارون سے شادی کیوں کی مہکار؟ کس وجہ سے تم اپنے معصوم بیٹے کی زندگی تباہ کر رہی ہو؟ اس کا کہاں قصور ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوتا، اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو مہکار تو لگ نہیں رہی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ بات سیدھی سی ہے، میں ابھی بچہ نہیں چاہتی تھی، یہ ہارون کی خواہش پر ہوا تھا، جسے میں نے کافی گھسیٹا، اور جس پیار کا تم لوگ کہہ کر میرا سر کھا گئے ہو، تو سنو، میں نہیں کرتی اس سے پیار، نادانی تھی میری، غلطی ہو گئی تھی، میں اس کے حسن سے متاثر ہو کر نادانی میں اتنا بڑا قدم اٹھا گئی تھی، اور اب جب مجھے احساس ہوا ہے زندگی صرف 4 دنوں کی ہے، تو اسے دوسروں کے ٹکڑوں پر سسک سسک کر نمک مرچ چھاڑو میں گزارنے سے بہتر ہے انسان اپنی زندگی جیے، اور یہ سب کو حق ہے تو مجھے بھی ہے۔ میں کیوں نہیں جی سکتی اپنی زندگی؟ کیوں دباؤ دیا جا رہا ہے مجھ پر؟ میں سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی ہذیانی ہو کر چیخی۔ حیدر نے پریشان ہو کر اسے خود سے لگا لیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں میری جان؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ مت کرو میری جان، صرف تھوڑا بیٹھ کر اپنے شوہر کی زندگی کے بارے میں سوچے، جو تمہاری آس لگائے سسک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ پلیز میری خاطر ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ساری سوچوں کو دماغ سے نکال کر صرف اس پر سوچو کہ کل کلا ہارون دوسری شادی کر لے گا تو کیا تم برداشت کر سکو گی؟ وہ اس کے سر پر لب رکھے بولا کہ مہکار اپنے لب کاٹ گئی۔ کر لے، اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر لوں گی، اور اس بار کسی فقیر سے نہیں، امیر انسان سے کروں گی جو میرے لائق ہو۔ وہ ہاتھ جھٹکتی حیدر سے دور ہوئی، اور لب بھیج کر ایک نظر اس پر ڈال کر ٹھا کے ساتھ دروازہ کھولتا وہاں سے چلا گیا۔ دروازہ کھولو، اس نے دروازے پر ہاتھ مارتے کہا۔ جتنا حسین اس کا ویلکم کیا تھا، چیونٹی نے، اسے نہیں لگتا تھا تاریخ میں یہ قصہ نہیں درج ہوگا۔ دفع ہو جاؤ، حجاب نے اس کی آواز سن کر بہت نرمی سے کہا کہ اتنا غصہ ہونے کے باوجود وہ مسکراہٹ چھپانے لگا۔ بہت مشکل تھا اس کے ساتھ نبھانا، ایک تو اتنی چھوٹی لڑکی، اس سے دوسرا اتنی بدتمیز چیونٹی۔ اسے جتنا غصہ تھا اس کے یوں زبردستی نکاح میں آنے میں، اتنا ہی اس چیونٹی کے ہونے پر تھا، اور دروازے پر لات مار کر دوسرے روم میں چلا گیا۔ صبح بات کریں گے، یہ درد کم ہو پھر ملاقات ہوگی تفصیل، وہ دانت پیس کر کہتا، شوز اتار کر۔ تھکا ہوا تھا، اس لیے اس سے زیادہ بحث سے بچنے کے لیے دوسرے روم میں آ کر سو گیا۔ کچھ ہی دیر میں فضا میں اس کی سانسیں گونجنے لگی۔ حجاب کافی دیر اس کے اپولوجائز کا انتظار کر رہی تھی، پر رسپانس نہ پا کر روتی سو گئی۔ تو مطلب تم نے ہارون شاہ پہلے سے ہی لڑکی ڈھونڈ لی ہے، اب صرف مجھے چھوڑنے کے انتظار میں ہو؟ دفع ہو جاؤ، مجھے تو پھر اچھا بہانہ مل گیا تم سے جان چھڑوانے کا۔ وہ بیڈ پر پڑی سوچوں میں گم، کبھی مسکراتی، کبھی غصہ ہوتی، کبھی اپنے آگے کی زندگی کا سوچتی، کبھی کچھ۔
اس کا باپ سمجھتا تھا وہ خاموشی سے اس کے تیسرے حصے والی پراپرٹی لے لے گی۔ ناممکن، وہ یہی ہے۔ اور اب تو حیدر اور حجاب سے سائن لینا بہت آسان تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو دانیال کے حصار میں پایا۔ اس کی پلکیں لرز اٹھی اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ بگڑے تنفس کو بحال کرتی پلکیں اٹھا کر قریب سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی کہ محض ایک انگلی کو فاصلہ تھا دونوں میں۔ اس کی گرم سانسیں عائشہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس نے اپنے بازو اس کے گرد نکال کر اس کی شیف پر رکھا اور جھنپ کر آنکھیں موند گئی اور پھڑپھڑاتی گھنی پلکوں کی اوٹ سے اسے دیکھنے لگی، پر وہ ویسا ہی سویا ہوا تھا۔ عائشہ آنکھیں کھول کر مسکرائی۔ پہلے پیار دے کر تڑپا رہا تھا، پھر اب بے رخی سے۔ پر اس کا بھی قصور نہیں، غلطی تو اس کی تھی جس پر وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی، پر خود کو سدھارے گی ضرور، اور اس شخص کے دل کے کسی کونے میں ضرور گھر بسائے گی۔ وہ اس کی شیف پر انگلیاں پھیرتی اس کے بالوں کو سنوارنے لگی۔ تب اس احساس ہوا کہ کتنا تیل لگا دیا تھا اس کے سر میں کہ اس کے گردن، کان سب تیل سے نم تھے۔ وہ جھنپ کر مسکرائی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کان کے گرد کو صاف کرنے لگی۔ کیا سوچ رہا ہوگا، ایک تیل لگانا نہیں آتا مجھے؟ اس نے لب دبا کر سوچا۔ میں بہت بری ہوں نا خان؟ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتی وہ بھررائی آواز میں بولی۔ تم ایک احمق لڑکی ہو۔ بھوجل سی گھمگیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کر دور ہوئی کہ اس کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے ناکام رہی۔ دانیال نے سنجیدہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا جو سرخ ہو کر تمتما اٹھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے جاگا تھا اور اب اس کے چہرے کو دیکھتے، ذرا سا کمر پر رکھتے اپنے ہاتھ کو زور دے کر اسے خود سے لگایا کہ وہ کسمسائی پر آنکھیں موند گئی۔ تمہاری باتیں مجھے بھولتی نہیں عائشہ ندیم، بہت درد دیتی ہیں جب جب کانوں میں گونجتی ہیں، مجھے مجرم بنا دیتی ہیں کہ میں نے تم سے زبردستی کی۔ رشتے ایسے نہیں نبھائے جاتے، رشتوں کو دل سے نبھایا جاتا ہے، سوچوں پہ نہیں۔ ہر سوچ مخلص نہیں، کچھ بہکا کر برباد کر دیتی ہیں۔ اس نے اس کی بھیگی پلکوں پر انگوٹھا پھیرا اور وہ سسک اٹھی۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ سرخ سنہری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، پر اس کی شہد رنگ آنکھوں کی تاب نہ لاتے سر جھکا گئی۔ مجھے یہ آنکھیں تب جھکی چاہیے تھی جب ان میں بغاوت تھی، اور مجھے یہ آنکھیں تب اٹھی چاہیے میرے سامنے جب ان میں وفا ہو۔ اس نے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ میں انتظار کروں گا جب تم اپنی حقیقت میرے سامنے رکھو گی۔ میں حقیقت پسند انسان ہوں، رنگ بدلنا مجھے پسند نہیں۔ اس نے جھک کر اس کی بھیگی پلکوں کا خیال کرتے اس کے لبوں ہلکا سا چھوا کہ وہ گھبرائی آنکھیں موند گئی۔ اس احساس کو محسوس کرو، یہ تم سے کیا کہتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیٹ پر رکھتا اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا اور آہستہ سے اٹھ کر اسے اپنے صحن میں قید چھوڑ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آسودگی سے مسکرائی۔ وہ اٹھ کر اس کے لیے کپڑے نکالنے لگی
آفس کے لیے اور اس کے مسجد نماز ادا کرنے کے لیے جانے کے بعد خود وضو کر کے سجدہ کرنے لگی اس ذات کو جس کی رحمت اس پر ہر وقت رہی تھی۔ وہ توبہ کرتی، معافی مانگنے لگی اور سب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ اگر ان کے بچھڑنے پر رونے کی بجائے ان کے لیے قرآن پڑھ کر بخشش کی دعا مانگے تو کچھ دل میں سکون پڑے۔ وہ جب نماز ادا کر کے لوٹا تو اپنے کمرے سے قرآن پاک کی تلاوت پر ٹھٹک کر رک گیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے خوبصورت چہرے کو حجاب کے حالے میں دیکھ کر کہیں ٹھنڈک پڑی تھی۔ میں باندھوں؟ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد وہ ہمت کر کے اسے ٹائی باندھتے دیکھ کر بولی، نہیں میں کر لوں گا، تم جاؤ ناشتہ کرو پھر دوائی کھاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلاتا مرر کے سامنے ہوا کہ اس نے مایوسی سے دیکھتے اپنے ہاتھ مروڑے۔ میں کر دیتی ہوں نا۔ وہ جھجک کر آگے بڑھی اور اس کے رخ اپنی طرف کرتی ٹائی باندھنے لگی۔ دانیال گہرا سانس بھرتا روم کو دیکھنے لگا اور عائشہ ایک نظر اس پر ڈال کر ٹائی کی نوٹ درست کرتی اسے دیکھنے لگی، جس پر بے ساختہ ہی اس کا دل دھڑکا اور آہستہ سے دھڑکتے دل سے وہاں سے باہر نکل گئی اور اس کی پشت کو دیکھتے سر جھٹک کر برش بالوں میں پھیرا۔ مورے؟ سرش مسکراتی سفینہ بیگم کے پاس بیٹھی۔ کیا؟ انہوں نے غصے سے گھورا۔ اس کی چاپلوسی سب سمجھ رہی تھی پر وہ ایسا ہرگز نہیں کرنے دے گی۔ اماں تھوڑا نرم ہو کر سوچیں، وہاں تقبہ بھی تو اتنا عرصہ رہی تھی، تھوڑی سی کسی بے بس کی مدد کرنے سے کیا جاتا ہے؟ یہاں بات یہ نہیں کہ مدد کرنے سے کیا جاتا ہے، یہاں بات میری بیٹی کی، وہاں جوان آدمی رہتا ہے، لوگ کیا باتیں بنائیں گے؟ میں تو کہتی ہوں بھول کر دانی کے سامنے مت کہنا کہ وہاں جا کر ان کی خدمت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سفینہ بیگم غصے سے بولی کہ زر بے بسی سے سامنے عائشہ کو اشارہ کرنے لگی مدد کے لیے۔ پھپھو ہارون بھائی بہت اچھے ہیں، آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا بالکل نہیں، وہ مسکراتی بولی۔ سفینہ بیگم نے منہ بنایا جیسے اس کا بولنا پسند نہ آیا ہو۔ عائشہ شرمندہ ہوئی۔ اماں جیسا کر رہی ہیں گستاخی معاف کیجیے گا، یہ احسان فراموشی ہے۔ وہ منہ بنا کر اٹھی کہ پھپھو کا جوتا سیدھا اس کی کمر پر لگا جہاں وہ کرا رہی تھی۔ وہیں عائشہ نے کہکا لگایا اور زر کے گھورے پر بمشکل ہنسی روکتے لبوں پر انگلی رکھ گئی۔ خود دانی سے بات کرنے والی ہوں، آپ تو بس احسان بھول جائیں، وہ کہہ کر دانیال کے نمبر پر کال ملا کر اسے ہارون کی ماں کی حالت اور تقویٰ کا احسان بھی یاد دلایا کہ احسان لیا ہے تو اتارنا چاہیے۔ دانیال نے گھر آ کر بات کرنے کا کہا تو وہ مطمئن ہو گئی اور گھورتی اپنی ماں کو زبان دکھا گئی، بس اس میں ہی زندگی گنوا دو، لوگوں کی خدمت کرتے کرتے عمر تباہ کر کے، مار دو مجھے اپنے ہاتھوں سے۔ پھپھو روتی ہوئی بولی کہ زر بھاگتی ان کے پاس آئی اور انہیں گلے میں لگا کر چپ کروانے لگی۔ عائشہ سر جھکائے بیٹھی۔ صبح صبح کہاں بھاگ گئی سائیں کی جان؟ وہ کچن میں آتے اسے موندی آنکھوں سے پیچھے ہگ کر کے گردن میں منہ چھپاتے بولا، سائیں ناشتہ بنا رہی ہوں، پھر یوں نہیں جانا ہے، چھوڑیں۔ وہ آٹے سے بھرے ہاتھ دکھاتی بولی، جس پر سائم نے نظریں ڈالنا ضروری نہیں سمجھا۔ اچھی بات ہے۔ وہ اسے بے بس مزاحمت نہ کرتے دیکھ کر اس کی گردن کو لبوں سے چھوتے بولا، بکواس کر رہے ہیں، میں نے کون سی اچھی بات سنائی ہے، کہاں ہے، چھوڑے مجھے۔
وہ مزاحمت کرتی غصے سے بولی، جس پر سائم نے مسکراتے اس کے گرد بازو باندھ کر اسے اپنے احسار میں مضبوطی سے قید کر لیا۔ تقویٰ گہرا سانس بھرتی رہ گئی اور اس کے شدت بھرے لمس پر سمٹ گئی۔ میں نہیں بنا رہی کھانا، وہ غصے سے پیچھے ہوتی بولی کہ سائم اس کا غصہ محسوس کرتے مسکرا کر دور ہوا۔ تقویٰ نے گھور کر اسے دیکھا تو بے ساختہ ہی نظریں جھکا گئی اس کی بغیر شرٹ کے سینے کو دیکھ کر۔ چلے جائیں یہاں سے، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی پیچھے کو دھکا دیتی خود مڑ گئی اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ موڈ نہیں ہو رہا اکیلے روم میں جانے کا، تم چلو نا۔ وہ پھر سے شرارت پر آمادہ تھا کہ تقویٰ اس کا بازو اپنے گرد دیکھ کر اپنی کوہنی اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ کراہ کر پیچھے ہوا۔ اف! درد سے وہ جھک گیا، پیٹ پر ہاتھ رکھتے نیچے بیٹھ گیا کہ تقویٰ ہڑبڑا گئی۔ سائیں، I'm sorry، میرا کوئی زور سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ گھبراتی اس کے پاس نیچے بیٹھی کہ سائم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہے کیا مارنے کا ارادہ تھا مولانی؟ اس نے حیرت سے پوچھا، جس پر تقویٰ نے اپنے جملے پر غور کیا تو خجلت سے سر نفی میں ہلایا۔ مطلب کہ میرا کوئی زور سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ صفائی دیتی اس کے سینے کو دیکھنے لگی۔ بہت زور سے لگی ہے مولانی، سائم نے جھڑک کر کہا تو وہ اور نادم ہو گئی۔ کہاں لگی مجھے دکھائیں؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی درد کی جگہ تلاش کرنے لگی اور سائم مسکراتا اسے اپنے ساتھ نیچے فرش پر بیٹھے دیکھ کر مسکراہٹ چھپانے لگا، جو کچھ دیر پہلے اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی اب اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پریشان سی پھونکے مار رہی تھی۔ یہاں، اس نے آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ کہاں؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی، جس پر سائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ یہاں بہت زور سے لگی، اس کے کراہتے کہا، جس پر تقویٰ نے اس کی شرارت سمجھ کر دانت پیسے۔ ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہے آپ۔ وہ دل پر چپٹ مارتی اٹھنے لگی کہ سائم نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ لہرا کر اس کی آغوش میں آئی۔ آہاں، ایسے کیسے جان؟ وہ غصے سے بولتی اٹھنے لگی، پر سائم نے اس سے پہلے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس پر جھک آیا اور سارا غصہ اپنی سانسوں میں منتقل کر گیا۔ چلو، کہنے پر جا رہا ہوں شرافت سے فریش ہونے، ورنہ تمہارے ساتھ ناشتہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بغیر کسی شرارت کے وہ اسے اپنا احسان کرنے والے موڈ کا بتاتے گال کو چومتے اسے اٹھا کر خود میں اٹھ کھڑا ہوا، سرگوشی میں کہتا اس کی بکھری سانسوں کو دیکھتا چلا گیا۔ تقویٰ ماتھے سے پسینے صاف کیے ناشتہ بنانے لگی اور ناشتہ بنا کر جب اسے ٹیبل پر لگایا تو وہ بھی فریش ہو کر آ گیا۔ چلو جلدی سے تیار ہو کر آؤ، میں تمہیں یونٹ ڈراپ کر کے نوکری کی تلاش میں جاتا ہوں، شاید کہیں سڑک پر پڑی ملے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے اس نے کہا۔ تقویٰ جلدی سے سر ہلا کر اوپر چلی گئی۔ تب تک سائم سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائے موبائل دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ تقویٰ جب نیچے آئی تو سائم کو پاؤں سے سگریٹ مسلتے دیکھ کر دکھ سے پکار اٹھی۔ سوری یار، بہت ضرورت فیل ہو رہی تھی، اس نے مسکراتے کہا۔ چادر میں چھپی تقویٰ کا ہاتھ تھام کر لے جانے لگا۔ وہ منہ پھلائے گھر کو لاک کرتی اس کے ساتھ بائک پر بیٹھی اور کیز اپنے بیگ میں ڈال کر اس کے کندھے کو تھام گئی۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ رستے میں اس نے پوچھا، جس پر سائم نے مسکرایا۔ کیوں، بائک پر برا فیل ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا مطلب نہیں تھا،
مجھے کیوں برا فیل ہوگا سائیں، میں آپ کے ساتھ ہر حال میں رہ لوں گی، پر شرط یہ کہ آپ کو اپنی ساری بری عادتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تم فکر مت کرو سائیں کی جان، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ دوں گا سوائے تمہارے۔ وہ مسکرا کر بولا تو تقویٰ بھی مسکرا دی۔ اس نے یونی کے سامنے ڈراپ کرتے اپنا خیال رکھنے کا اور دل لگا کر پڑھنے کا کہتے لاسٹ میں شرارت سے آنکھ دبا دی۔ مت چھوڑیے گا یہ گھٹیا پن۔ وہ بکھلا کر آس پاس دیکھتی، دانت پیستی بولی۔ سائم نے سر کو خم دیا۔ جو آپ کا حکم سائیں کی جان۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ غصے سے بھنا ہو کر کہا تو سائم ہنس پڑا۔ جو بھی مطلب تھا میں نے یہی مطلب نکالا تھا، اب جاؤ جلدی، اس نے روب سے کہتے پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ تقویٰ گھور کر دیکھتی، پاؤں پٹک کر چلی گئی اور سائم ہنس کر دائیں بائیں سر ہلاتا بائک سٹارٹ کر گیا۔ وہ بیدار ہو کر اپنے روم کی طرف جانے لگا، دوسری کیز سے ڈور ان لاک کرتے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے بیڈ کی جانب دیکھا تو آنکھیں ابل پڑی وہاں بیبی کاٹ دیکھ کر۔ کیا بے قدری ہے اس گھر میں، انسانوں کی جگہ جانور بیبی کاٹ اور بیڈ پر پڑے ہیں۔ وہ حجاب کو بیڈ پر سویا پا کر پھر اس کے پاس ہی خرگوش کو دیکھ کر تڑپ کر بولا۔ اچانک دماغ میں خیال آنے پر وہ آگے بڑھا اور اس کے پاس سے وہ خرگوش اٹھا کر روم سے نکلا اور اپنے ڈیڈ کی جھڑکیں نظر انداز کرتا اسے لان میں پھینک کر آ گیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے حیدر، وہ کافی ٹچی ہے اس میں۔ حامد صاحب نے گھورا۔ معذرت، پر اگر اس لڑکی کو میرے ساتھ میرے روم میں رہنا ہے تو یہ جانور باہر رہیں گے، مجھے چڑ ہوتی ہے ڈیڈ، وہ کہتا وہاں سے آگے بڑھ گیا اور سیڑھیاں طے کرتا اپنے روم میں آ کر فریش ہونے کے لیے کپڑے اٹھاتا۔ ایک نظر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ وہ ابھی شاور لے رہا تھا کہ ٹھا کے ساتھ دروازے پر لات ماری گئی۔ باہر نکل ہاتھی، کمینے، میری شرمیلی کو کہاں کر دیا، آج میں تمہارا خون کر دوں گی۔ وہ چیخ رہی تھی پر اسے کون سا فرق پڑنے والا تھا، دروازہ لاک تھا۔ اس کی چیخوں کو میوزک سمجھ کر انجوائے کرتا شاور لے رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی پر اسے کون سا فرق پڑنے والا تھا، دروازہ لاک تھا۔ اس کی چیخوں کو میوزک سمجھ کر انجوائے کرتا شاور لے رہا تھا۔ جانور کو کہاں رکھا جاتا ہے، میں اسے وہیں چھوڑ آیا چیونٹی، وہ جلد ہی تجھے بھی تمہاری جگہ پر چھوڑ آؤں گا جہاں دوسری چیونٹی کے ساتھ زمین پر رینگتی رہنا۔ میں روز آ کر تمہیں دیکھ کر خوشی سے کہکا لگاؤں گا۔ وہ ابھی بھی کہکا لگاتا بولا کہ حجاب کے بدن آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ تجھے میں بتاتی ہوں تمہاری جگہ کہاں ہے، ہاتھی، گینڈے، سانڈ، وہ کہتی موبائل کی طرف مڑی۔ حیدر نے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ السلام علیکم، کیا آپ کراچی کے چڑیا گھر سے بول رہے ہیں سر؟ دوسری طرف مثبت جواب سن کر وہ کھل اٹھی۔ جی، میں نے یہ نمبر آپ کے فیس بک گروپ زو کی ٹیم سے لیا ہے۔ پلیز ہمارے یہاں ایک بڑا ہاتھی گھر میں گھس آیا ہے، پلیز آپ آ کر اسے لے جائیں پلیز، ورنہ وہ بہت نقصان کر دے گا۔ وہ ڈرتی رونے والی آواز میں بولی کہ دوسری طرف انہیں کسی بڑے سے بات کروانے کا کہا گیا۔ کیسے کرواؤں سر، وہ سب تو باہر کھڑے انہیں نقصان سے روک رہے ہیں، آپ بس اپنی ٹیم کے ساتھ جلدی سے پہنچے ورنہ وہ ہمارے گھر میں گھس کر سب کچھ تباہ کر دے گا۔ پلیز ہم غریبوں کی دعا لگے گی سر، وہ جھوٹ موٹ کا خوف سے روتی ہوئی بولی اور ان کی حامی بڑھنے پر وہ ایڈریس بھیج کر کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ کس سے صبح صبح بھیک مانگ رہی ہو؟ حیدر تولیے سے سر پہنچتا بولا۔ اس کا دل تو بہت دکھ رہا تھا اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے نکاح میں دیکھ کر، پر وہ اس کا نہیں دل دکھا پا رہا تھا، نہ ہی یہ جتا رہا تھا کہ تم میری زندگی میں زبردستی شامل ہوئی ہو
اور میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں، پر تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس پر یہ سب واضح نہیں کر سکتا تھا، اس کی معصومیت کی وجہ سے، کہ اس کے باپ نے اسے زبردستی بلایا ہے اور تم سے نبھانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ اسے امید تھی کہ اس کی طرف سے ملنے والی مسلسل ناگواری، بے رخی، لاپرواہی پر وہ ایک دن خود ہی اپنے راستے الگ کر لے گی۔ آخرکار اس کی ابھی عمر ہی کیا تھی؟ وہ کتنے سپنے سجے گے اس کی آنکھوں میں اپنی شریک حیات کے لیے، جب وہ پورے نہ پا کر تو وہ خود ہی دوسرے راستے کی مسافر بن جائے گی، اس سے الگ ہو کر۔ بھیک نہیں مانگ رہی تھی، تمہارے باراتیوں سے بات کر رہی تھی، وہ چڑ کر بولی۔ جلد ہی فریش ہو کر جانا تھا حامد صاحب کے پاس انصاف کی اپیل کے لیے۔ وہ سرسری سی نظر اس پر ڈال رہا تھا۔ وہ بال پونچھتی، گلے میں دوپٹے ڈالے ڈریسنگ مرر کی طرف آ رہی تھی۔ حیدر نے ایک نظر اس پر ڈال کر نظریں سامنے ٹکا دی۔ ہٹو، پھنکار کر بھرا لہجہ تھا۔ یہاں پہلے میں کھڑا تھا، کہیں اور جاؤ۔ وہ پھیل کر کھڑا ہو گیا مرر کے سامنے، اور حجاب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا ارادہ اسے زچ کر کے ہی بھگانے کا تھا۔ تم شاید رات کی درگت بھول گئے ہو مسٹر حیدر شاہ۔ وہ مسخرے سے اس کے ماتھے پر سرخ دھبا دیکھ کر ہنسی۔ حیدر کا منہ کڑوا ہو گیا۔ شکر کرو چونٹی ڈیڈ کا، جس کی وجہ سے بچ گئی، ورنہ رات کو ہی دکھا دیتا اس کا انجام۔ دانت پیس کر کہا۔ وہ ہنستی، ناک سے مکھی اڑاتی، اسے آگ لگا گئی تھی کیا اس کے سامنے؟ اور ایٹیٹیوڈ تو دیکھو میڈم کا۔ تم ہٹ رہے ہو یا میں جاؤں ڈیڈ کے پاس کہ تم نے رات کو مجھے مارا؟ وہ آنکھیں ٹپ ٹپاتی بولی۔ حیدر جو فضول میں ہی پرفیوم سپرے کر رہا تھا جھٹکے سے مڑا۔ کب؟ رات کو تو میں دوسرے کمرے میں سویا تھا۔ اس کی آنکھیں نکالنے پر اور حجاب اس کی گرے آنکھیں دیکھ کر مسکرائی۔ مجھے صرف یہ پتا ہے کہ تم دوسرے روم میں سوئے تھے، ڈیڈ کو نہیں، اور نہ ہی تم انہیں بتا سکتے ہو، کیونکہ بتاؤ گے پھر انسلٹ کرواؤ گے۔ اور مسکراتی بولی کہ ایک پل کو حیدر اس کی بلیک میلنگ پر حیران ہوا۔ کیا تھی لڑکی یا آفت؟ ایک پل میں معصوم، ایک میں چلاک، دوسرے پل میں آفت۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا کھا کر بڑی ہوئی تھی، مصیبت کہیں کی۔ دروازہ کس نے لاک کیا تھا؟ وہ اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ میں نے تو نہیں کیا، بلکہ میں معافی مانگنا چاہتی تھی آپ سے، اور آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے معصومیت کے ریکارڈ توڑ دیے، اور اس پل وہ چیونٹی حیدر کو اتنی بری لگ رہی تھی کہ کہیں پھینک آئی سے۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی، یہ کہو گی ڈیڈ سے؟ وہ جھک کر مسخرے سے مسکراتی، گرے آنکھوں میں دیکھتا اسے کنفیوز کر گیا۔ ہاں کہوں گی، وہ کچھ پیچھے ہوتی بولی۔ حیدر نے آبرو اٹھائی۔ معصوم تو لگتی نہیں جتنی خود کو بناتی تھی۔ کیوں انتظار کر رہی تھی؟ اس نے معنی خیز نظروں سے دیکھتے اس کی بھیگی لٹ کو کھینچا۔ مطلب صرف اسے ڈرانا تھا، اور اس کی کنفیوز آنکھیں دیکھ کر وہ بہت انجوائے کرنے لگا۔ ارے بھائی، معافی کے لیے؟ وہ غصے سے بال پیچھے کرتی گھورنے لگی۔ اور معافی کے بعد کیا ہوتا؟ اس نے پھر دوسری طرف سے اس کے بال کھینچے۔ حجاب بھنا گئی۔ کیا بےہودگی ہے؟ وہ سر پر تولیہ لپیٹ کر اس کے پاؤں پر پاؤں مار گئی۔ کیا ہوتا؟ اسے غصے سے گھورا، اور حیدر ہنسا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، پھر کیا ہوتا؟ اس نے تھوڑی کے نیچے چمکتے پانی کی بوند کو اپنی انگلی کے پور پر رکھ کر اس کے چہرے پر ماری۔ وہ آنکھ جھپک کر رہ گئی، اور اب اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اس کی کان کی لو کو سرخ ہوتے دیکھ کر وہ کھل کر ہنسا۔ خیال رکھنا یہ بلیک میلنگ تم پر بھاری نہ پڑ جائے، اور پلیز مجھے نہ اپنے بچوں جیسی بلیک میلنگ سے اریٹیٹ مت کرو۔ میں بہت غصے والا اور جذباتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اس میں تمہارا ہی نقصان ہو جائے۔
وہ اس کی بھیگی ناک کو انگلی سے چھوتے اس کی پھیلی آنکھیں وہیں چھوڑ کر ٹائی نکال کر باندھنے لگا۔ تم ایک انتہائی کے بدتمیز ہاتھی ہو، تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، تمہیں کسی جنگل میں ہونا چاہیے تھا، چیپ انسان۔ وہ اس کے چھونے پر اپنی انسان سے بحال کرتی برش اس کی پشت پر مار کر بولی۔ حیدر مسکراتا شوز ریک سے شوز اٹھا کر پہننے لگا۔ حجاب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ایک تو اس کی شرمیلی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، دوسرا صبح صبح اس بدتمیز شخص کی بدتمیزی، اسے بلیک میلنگ کو اس کے اوپر ہی گرا کر اب کیسا ریلیکس تھا۔ اس نے تو اپنے فیوچر میں اپنے اشاروں پر نچانے کا بھی سوچ لیا تھا کہ وہ جیسا کہے گی اس کی بلیک میلنگ پر ویسا کرتا جائے گا، پر اس گھٹیا شخص نے 2 منٹ نہیں لگائے اس کے چننے مننے خوابوں کو پھونک مار کر انہیں بکھیرنے میں۔ چلو جلدی ریڈی ہو جاؤ تاکہ ڈیڈ کو یقین دلائیں ہماری نائٹ میں صلح ہو گئی۔ وہ کوٹ پہن کر اس سے بولا اور حجاب لب کاٹ کر برش اٹھاتی بالوں میں کرنے لگی۔ تب تک حیدر بریف کیس میں اپنی فائلز رکھنے لگا۔ ویسے مجھے لگتا ہے تم اپولوجائز کے خواب دیکھ کر ہی دنیا سے کوچ کر جاؤ گی۔ وہ بریف کیس ہاتھ میں پکڑ کر شرارت سے اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے دیکھ کر بولا، میں حجاب ہوں، سید حجاب قاسم شاہ۔ ایک دن تو تم سے ہاتھی یہ بلوا کر ہی رہوں گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اٹس مائی ڈریم کہ حیدر شاہ میرے سامنے یہ لفظ کہے گا، وہ دعوے سے بولی۔ حیدر ہنس پڑا اس کے بچگانہ ڈریم پر۔ جیسی چونٹی ویسے ڈریم، وہ کہہ کر آگے بڑھا، دروازے پر رک گیا اور اس کے پیچھے جو حجاب مٹھیاں بھیج کر آ رہی تھی اس کے اچانک رکنے پر سیدھا اس کی پشت سے ناک ٹکرائی تو کراہ اٹھی۔ اللہ تمہیں ایک نظر کا چشمہ دے دے، کیوں رکے ظالم انسان؟ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر درد سے بولی۔ تمہیں خیالوں سے نکالنے کے لیے۔ اور سنو، ابھی آئے 1 ہفتہ ہوا ہے کہ پہلے ہی بیبی کوٹ منگوا لیا ہے، کچھ اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو۔ اسے سائیڈ رکھ دینا اور ساری رات دیکھ دیکھ کر خواب سجاتی رہنا۔ وہ مڑ کر بولتا وہاں سے نکل گیا اور حجاب سمجھتی ناک کا درد بھلا کر اسے برا بھلا کہنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی سزا اس کے طور پر ملی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھیں صاف کر کے وہ اس کے پیچھے گئی۔ ڈیڈ! لاؤنج میں موجود حامد صاحب کو دیکھ کر وہ ان سے لپٹ گئی کہ حیدر بوکھلا گیا اور اپنے باپ کی سخت گھوریوں کو دیکھا۔ بس شروع ہو گیا اس گھر کا ناٹک۔ مہکار غصے سے بڑبڑاتی ڈائننگ ٹیبل پر چلی گئی اور حامد شاہ حجاب کو لے کر باہر لان میں گاجر کھاتی اس کی شرمیلی کے پاس لائے۔ بیٹا دیکھو کیسے خوش لگ رہی ہے، ہم تو کہتے ہیں اسے یہاں ایک پیارا سا گھر بنا کر دیں تاکہ وہ خوشی سے اپنی فیملی بنا سکے۔ ہم اس کے لیے اس کا پارٹنر شام تک لا دیں گے، ٹھیک ہے؟ حامد صاحب اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر سمجھانے لگے، اور ان کی زندگی انہیں کھل کر جینے دو، باقی پیار تو تم یہاں آ کر بھی کر سکتی ہو جب چاہے۔ وہ اس کی فیملی کیا نہیں دیکھنا چاہتی کہ تمہاری شرمیلی کے بھی چھوٹی چھوٹی شرمیلیاں ہوں۔ چاہتی ہوں، حجاب نے مسکراتے کہا، پر یہ رات کو میرے پاس سوئے گی پلیز۔ وہ منت کرتے بولی تو وہ ناچار سر ہلا گئے۔ دیکھو تو کتنی سمجھدار بیٹی ہے، ہماری اس نالائق کے لائق نہیں، پر یہ بھی قسمت۔ وہ اسے سمجھا بجھا کر جب ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو بولے۔ حیدر سر جھٹک کر رہ گیا اور حجاب مسکراتی مہکار کے ساتھ بیٹھی۔ ایسے آپس کی بات ہے، دن میں کتنی کھاتی ہے؟ وہ جھک کر مہکار سے سرگوشی میں پوچھنے لگی۔ وہ چھپکلیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی جن کا نام وہ نہیں لے رہی تھی، اور مہکار نے سمجھا وہ اسے کھانے کا کہہ رہی ہے۔ اس کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا اور اس کا ابھی اس کا تھپڑ نہیں بھولا تھا کہ وہ پھر سے بات
اپنی اوقات میں رہو، اپنے باپ کا کھاتی ہوں، تمہارے نہیں جو تانے دے رہی ہو۔ وہ چٹخ پڑی۔ حامد صاحب اور حیدر نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مہکار کے تانے والی بات پہ حیدر نے غصے سے حجاب کو گھورا۔ حجاب بیٹا ایسا نہیں کرتے، حامد صاحب نے سمجھایا تو وہ دانت دکھا گئی۔ ڈیڈ میں تو بس اپنی نالج میں اضافے کے لیے پوچھ رہی تھی آپ ہی سے کہ کتنی کھاتی ہو۔ انہوں نے کہا اپنے باپ کا کھاتی ہوں۔ یہ ٹھیک کہا، بالکل اپنے باپ کے گھر کی ہی کھاتی ہے، شکر ہے، بلکہ بہت اچھی عادت ہے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ حیدر اور مہکار نے ناگواری سے دیکھتے سر کو جھٹکا۔ حامد صاحب نے مسکراتے اس کا سر تھپ تھپایا، ورنہ تو عموماً چڑیلیں دوسروں کے گھروں کی چھپکلیاں بھی کھا جاتی ہیں۔ بریڈ کا پیس منہ میں رکھی شرارتی مسکراہٹ سرخ لبوں پر سجا کر بڑبڑائی جو کسی کے سمجھ میں نہ آئی۔ کچھ لوگ آئے ہیں، انہیں انفارمیشن ملی ہے کہ یہاں کوئی ہاتھی گھس آیا ہے گھر میں، اسے ان کے زو کے حوالے کریں۔ گارڈ نے پریشان سے حامد صاحب سے کہا، جسے سن کر جوس کا گلاس منہ سے لگائے بیٹھے حیدر کے حلق میں گھونٹ پتھر کی طرح اٹک گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ اس کی حالت پر جہاں حامد صاحب پریشان ہوئے وہیں حجاب اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ حیدر نے سانس بحال کرتے حجاب کو گھورا۔ وہ اس حد تک کیسے جا سکتی تھی؟ مطلب اب وہ اسے چڑیا گھر بھیجے گی؟ اس کی اتنی ہمت چیونٹی کی! وہ انہیں براتی کہہ رہی تھی۔ حیدر سوچ کر کڑ اٹھا۔ اس کا دل کر رہا تھا پاس بیٹھی ہوتی تو گلا دبا دیتا۔ جاؤ دفع کرو انہیں، کوئی نہیں ہے یہاں ہاتھی، وہ غصے سے بولا۔ جہاں اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر حجاب نے کہکا لگایا، وہیں حامد صاحب الجھ کر اس کی بدتمیزی پر دیکھنے لگے۔ تمیز سے بات کرو حیدر، شاید انہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ تم کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ حامد صاحب نے اسے جھڑکا اور حجاب کی دبی دبی ہنسی دیکھ کر خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ چلو میں بات کرتا ہوں، حامد صاحب کہتا گارڈ کے پیچھے گیا۔ وہاں ان کی پوری ٹیم کو ہاتھی کے پکڑنے کے سارے بندوبست کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوا اور انہیں سمجھانے لگا، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی ہاتھی نہیں۔ ویل مسٹر حامد شاہ، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، پر ہمیں کال یہیں سے آئی تھی اور اب آپ کو زو چلنا پڑے گا، وہاں کچھ پیمنٹ کرنی پڑے گی، اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا کال کس نے کی ہے۔ ٹیم کے سربراہ نے رسیاں واپس گاڑی میں رکھتے کہا، جس پر حامد شاہ سر ہلا گئے۔ انہیں وہی رکنے کا کہتے وہ واپس گھر میں آئے۔ سنو حیدر، تم جاؤ ان کے ساتھ، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ تم زو جا کر وہاں کچھ پیمنٹ کر کے آؤ اور ان کی غلط فہمی بھی دور کر دو کہ یہاں سے کسی نے کال نہیں کی تھی۔ حامد صاحب کی بات پر وہ سٹ پٹا گیا۔ حجاب کا دل کیا کہکا لگائے، مطلب کام ہو گیا۔ پر ڈیڈ، شاہ سائیں خیال سے جائیے گا، خیال سے چلیے گا، وہاں بہت خطرناک جانور رہتے ہیں، آپ کو ڈرا نہ دیں۔ وہ معصومیت سے اس کی بات کاٹ کر فکر مندی سے بولی، اور حیدر کا دل کیا اپنے بال نوچ دے۔ تمہیں دیکھ لوں گا چیونٹی، وہ اشاروں سے ہی اپنے خطرناک تیوروں کا بتاتے جانے لگا۔ پیچھے اسے جلانے کے لیے جاب نے کہکا لگایا، یاد رکھیے گا ڈیڈ، یہ جس کی چیپ حرکت ہوگی چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وہ غصے سے سرخ چہرے سے کہتا وہاں سے نکل گیا، اور حجاب کا دل کر رہا تھا کوئی نہ ہوتا تو اپنے شوہر کو یوں چڑیا والوں کے ساتھ بھیجنے پر زمین پر گر کر لوٹ پوٹ ہو جائے۔ ویسے ڈیڈ، کتنی مزے کی بات ہے نا، وہ آئے ہاتھی کو لینے تھے اور لے شاہ سائیں کا جا رہے ہیں۔ وہ کہتی مسکراہٹ چھپانا سکی تو کھلکھلا اٹھی، ہم جانتے ہیں یہ ساری شرارت تمہاری ہے، اب بچ کر رہنا۔ وہ وارن کرتے اس کے سر پر بوسہ دے گئے، اور حجاب سوچ سوچ کر پاگل ہو رہ گئی کہ کیسے وہ آج زو والوں کے پیچھے جا رہا ہوگا۔ ضرور آئندہ توبہ کرے گا مجھ سے۔ مہکار چلو، حامد صاحب بریف کیس لائے اور وہاں خاموش بیٹھی سی مہکار سے کہا، کہاں ڈیڈ؟ وہ انجان بن گئی، جس پر حامد صاحب کو بہت غصہ آیا۔ ہارون کے گھر
تمہارے شوہر کے گھر تمہیں چھوڑنے، وہ باور کراتے بولے۔ مہکار ہنس پڑی۔ میں نے صبح بات کی تھی ہارون سے، وہ مجھے طلاق دینے کے لیے راضی ہے۔ کچھ دن میں پیپرز آ جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے پلان بنایا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے پیرس جاؤں گی۔ وہاں میری فرینڈ کافی مس کر رہی ہے مجھے۔ میں کچھ دن آزادی سے جینا چاہتی ہوں، پھر تو یہیں آنا ہے اپنا حق لینے۔ وہ میگزین وہیں پٹک کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی اور حجاب کافی ناپسندگی سے اسے دیکھا۔ میں ہارون سے بات کرتا ہوں، شادی کوئی مذاق نہیں، ان کے بچے کا کیا ہوگا؟ حامد صاحب بڑبڑاتے غصے سے چلے گئے اور حجاب افسوس سے ان کی پشت دیکھنے لگی۔ البتہ دماغ میں خطرہ سوار رہا، اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے تو ہاتھی کو اپنے مقام تک پہنچا دیا، وہ اسے کہاں پہنچائے گا؟ کیسے ہو دانیال شاہ؟ ڈاکٹر فراح کے ساتھ بیٹھی ڈاکٹر سویرا نے دانیال کو دیکھ کر مسکراتے کہا۔ مہکار کی دوست ہونے کی وجہ سے وہ دانیال سے اچھی خاصی پہچان تھی، بلکہ وہ ان کے گھر بھی آ چکی تھی، اور اس صوبر سے انسان کو دیکھتے وہ سوچتی کہ کہاں مہکار اس کے لائق تھی جو اس کی زندگی میں آئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سائرہ بیگم کی ٹیسٹ رپورٹس ڈاکٹر فرا کے سامنے رکھتا بولا۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ مہکار کیسی ہے؟ پوچھنے کے ساتھ ہی اس نے دانیال کا چہرہ جانچنے کی کوشش کی، پر وہاں کوئی تاثر نہ ملا۔ ٹھیک ہے، اسے پسند نہیں تھا گھر کے مسائل کو اشتہار بنانے کا۔ ڈاکٹر سویرا مسکرا کر سر ہلا گئی۔ مہکار نے اسے بتایا تھا کہ وہ ہارون سے طلاق لے رہی ہے، اور سویرا کو یہی بہتر لگا اس کے لیے۔ وہ خاموش ہو گئی، پر اب اس نے سوچ لیا تھا وہ مہکار کا مکروہ سچ جو اس نے ایک کنواری لڑکی رپورٹ بنائی تھی وہ ہارون کو بتا کر رہے گی، تاکہ اس چھوڑتے وقت کوئی ملال نہ ہو۔ جو عورت دوسروں کے گھر پر بات کرتی ہے، اللہ انہیں سخت سے سخت سزا دیتا ہے، اور اسے لگتا تھا مہکار کی یہی سزا ہے کہ وہ اس مخلص شخص کی زندگی سے آؤٹ ہو جائے۔ ہارون، اگر ہو سکے تو پلیز یہاں سے جاتے ہوئے میرے کیبن سے ہو کر جانا، کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ کہہ کر اٹھ گئی، اور ہارون پہلے الجھا پھر سر ہلا گیا۔ اس کا مجھ سے کیا کام؟ خیر، وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی ماں کی رپورٹس دیکھا۔ واپس جب لوٹا تو اس کے کیبن میں جانا نہیں بھولا، پر وہاں جو سچ سویرا نے بتایا، کتنی ہی دیر وہ ساکت رہ گیا۔ اسے لگا اس کا دل بھی بند ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مہکار نے کچھ عرصے پہلے اسے فورس کیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو لاؤں گی تمہارے پاس، اس کی پریگننٹ رپورٹ بنانی ہے تمہیں۔ ہارون تو سر جھکا گیا، پر جب اس نے پوچھا کہ کس لڑکی کا تو سانسیں رک گئیں۔ تقویٰ نامی لڑکی کی، اور لڑکے کا نام افسوس سے کہنا پڑ رہا تھا، تمہارا تھا، ہارون شاہ۔ وہ بے ساختہ ہی ٹیبل کو تھام گیا۔ یا اللہ، کس ذلت سے بچا لیا اس معصوم کو میرے مالک، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پر جو دوسری بات بتائی کہ عائشہ نامی لڑکی کو اپنے ساتھ لائی تھی یہی رپورٹس بنانے، پچھلی بار تو میں نے کافی بے عزت کر کے اسے روک دیا، اس بار وہ جو مجھے دھمکانے لگی، اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں سوسائڈ کر لوں گی، فلاں فلاں، اور مجھے نوکری کی دھمکیاں دیں۔ تم جانتے ہو میرا شوہر نہیں، بچے کا پیٹ پالنے کا یہی وسیلہ ہے، اسے بھی کیسے گواتی؟ سو میں نے مجبوراً عائشہ نامی لڑکی کو بھی راضی دیکھ کر بنوا دی، اور لڑکا حیدر شاہ اس خوف کا بھائی جسے وہ بدنام کرنے چلی تھی۔ ہارون بغیر کچھ کہے سمردہ سا وہاں سے نکل آیا، پر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کتنی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ گھر پہنچتے اسے یاد آیا کہ وہ تو اپنے بیٹے کو سکول سے لانا بھی بھول گیا، تو وہ واپس بھاگا۔ حامد صاحب کی بار بار کال آ رہی تھی، جس پر غصے سے اس نے کاٹ دی۔ خود سنبھالو اس ضلالت کو، مجھے نہیں چاہیے، اس نے ڈرائیونگ کر دھاڑ کر کہا۔
اس کے دماغ میں جھگڑے چل رہے تھے عائشہ کے ماں باپ کی ڈیتھ کے وقت۔ یہ باتیں سارے محلے میں گونج رہی تھیں کہ اس نے یہ قدم اٹھایا ہے، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ ڈائن تھی جس نے معصوم سے لڑکی کو تباہ کر دیا۔ اسے عائشہ پر تو افسوس تھا، پر مہکار سے اتنی نفرت ہو رہی تھی کہ سامنے ہوتی تو زمین میں گاڑ دیتا۔ ساحل کو پک کرتے اس نے وکیل کو کال کی اور اسے طلاق کے پیپرز ریڈی کرنے کو کہا۔ کچھ تفصیل سے بات کرنے کے بعد اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کل ملاقات ہوگی مہکار شاہ، وہ بڑبڑا کر اپنے بیٹے کا سر سینے سے لگا گیا۔ کیا ہوا، نوکری ملی؟ وہ اسے چھٹی کے وقت کال کرنے پر گھر چھوڑ گیا اور خود واپس چلا گیا۔ تقویٰ نے تب بھی پوچھا تو اس نے مایوسی سے نفی کی، اور اب جب شام کو تھک کر بکھرا لوٹا تھا اسے پانی کا گلاس تھماتے وہ پوچھنے لگی، یار کہاں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ یہی کہتے ہیں تم وہاج کے بیٹے ہو، ہانیہ زیدی کے بیٹے ہو۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے، میری کوئی پہچان نہیں۔ وہ گلاس زمین پر ٹھا کے ساتھ مارتا، غصے سے دھاڑا۔ آج پھر اس کی آنکھیں درد سے سرخ تھیں، جیسے نیلے پانی میں خون نکلا ہو، جیسے سمندر کے پانی میں خون بکھرا ہو، ویسے ہی اس کی آنکھوں کی حالت تھی۔ سائیں، وہ اس کا درد سمجھتی پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام گئی اور سہلانے لگی۔ دیکھو، بڑی بڑی جگہوں پر جاؤ گے تو بڑی پہچان پاؤ گے، جس کو تم نے آج تک استعمال کیا ہے۔ جس بات پر شکوہ مت کرو، ایک دن میں تمہارے سوچنے سے تمہاری پہچان سائم وہاج، سائم ہانیہ زیدی کا بیٹا سے اچانک منٹوں میں سائم زیدی نہیں بن جائے گی۔ وقت لگتا ہے پہچان بنانے میں، عمر بیت جاتی ہے خود کو بیان کرنے میں۔ اگر جلد ہی اپنی پہچان چاہتے ہو تو بڑی جگہوں کو چھوڑ کر چھوٹی اپنی پہچان بناؤ۔ جیسے قطرہ قطرہ سمندر، ویسے ہی چھوٹی جگہ سے پہچان بناؤ جہاں تمہیں کوئی جانتا نہ ہو۔ جب وہاں پہچان بناؤ گے تو خود بخود تمہاری اپنی پہچان بنے گی۔ سائم صوفے کی بیک سے سر ٹکا کر سن رہا تھا اور وہ مسکراتی بولی، کہاں؟ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، گلاس رکھ کر آؤ اور آپ کے لیے کھانا لگا رہی ہوں، فریش ہو کر آ جائیں۔ وہ ہاتھ چھڑواتی بولی۔ سائم نے سارا دن جو اس کی تڑپ میں مچلتا دل اب اسے سامنے پا کر سینے میں بھیجنے کی خواہش کر رہا تھا۔ اسے چھوڑ کر سر ہلا گیا۔ بھوک تو واقعی لگی تھی اور اسے فرصت میں دل سے لگانے کا سوچتے اٹھ گیا فریش ہونے۔ تقویٰ مسکرا کر چلی گئی۔ دوپہر کو کیا بنایا تھا؟ ٹیبل پر بیٹھتے وہ بولا۔ کچھ نہیں، تقویٰ مسکراتی بولی۔ اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ سائم نے چونک کر اس کے جواب پہ اس کے مسکراتے چہرے کو گھورا۔ کچھ نہیں سے کیا مراد؟ تم نے دن کو کچھ نہیں کھایا؟ وہ غصے سے بولا۔ تقویٰ منہ بنا گئی۔ اتنی فکر ہو رہی تھی تو 2 منٹ رک جاتے، ساتھ کھا لیتے، پھر چلے جاتے نا۔ وہ پھولے منہ سے بولی کہ سائم کو اس کی بے وقوفی پر غصہ بھی آیا، پر ٹوٹ کر محبت بھی۔ یہاں آؤ، اسے دوسری طرف بیٹھتے دیکھ کر بولا۔ وہ سر ہلاتی پاس آئی، جس پر مسکراتے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود پر گراتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ سائیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا؟ وہ شرم سے کچھ کہہ نہیں سکی اور اس کی گود سے اٹھنے کی کوشش میں سرخ پڑ گئی۔ سائیں کی جان، یہ تمہاری پنشمنٹ ہے، اب تم یہیں بیٹھ کر کھاؤ گی اور مجھے بھی اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے کھلاؤ گی۔ وہ اس کی رخسار چھوتا بولا کہ تقویٰ سٹ پٹا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی چالاکی نہیں چلے گی مولانی، تمیز سے جو کہا ہے وہ کرو، آئندہ بھی ایسا ویسا کیا نا تو اس سے بھی خطرناک سزا ملے گی۔ اس نے اس کے گرد مضبوط احسار ڈالتے کہا کہ وہ ناچار غصہ پیتی اس کی طرف دیکھے بغیر جلدی سے اس کے منہ میں ایک کے بعد ایک نوالا ڈالتی، خود بھی کھاتی۔ سائم کا منہ بھر گئی نوالوں سے۔ آہستہ ظالم لڑکی۔ دوسرا نوالا اپنے منہ کی طرف دیکھ کر نفی کرتا پہلے والے نوالے کھانے لگا
کہ تقویٰ اس کی حالت پر کھلکھلا اٹھی اور وہ نوالا خود کھا گئی۔ میں آتا ہوں 2 منٹ۔ کھانے کے بعد اسے سگریٹ کی طلب ہوئی تو مسکراتے اسے آزاد کر کے وہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ وہ ٹیبل صاف کرتی، برتن واش کر کے جب روم میں آئی تو اس کے موبائل عائشہ کی کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ دوپٹے سے پہنچتے موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو میری پیاری سی بھابھی جان؟ میرا بھتیجا پلس بھتیجی کیسے ہیں؟ وہ شرارت سے بولی کہ عائشہ چھنپ گئی۔ وعلیکم السلام، اور بکواس ہی کرتی رہنا، 2 کہا ہے 1 ہوگا نا؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی بولی۔ تقویٰ کھلکھلا اٹھی۔ یار 2 ہوتے ہیں، اب اتنا تو پڑا ہوگا۔ وہ زبان دبا گئی۔ دوسری طرف عائشہ اسے بدتمیزی کے طعنے دینے لگی۔ اور تیرے 3 ہوں گے، اتنا تو پڑا ہوگا نا؟ وہ دانت پیس کر دو بدو بولی کہ تقویٰ سٹ پٹا کر دروازے کی طرف دیکھا پر کوئی نہیں تو وہ ہنس پڑی۔ نہیں جی، سائیں جی نے کہا ہے وہ ابھی مجھے پڑھنے دینا چاہتے ہیں، جب میرا خواب حقیقت کا رنگ لے گا تو سوچیں گے۔ وہ دوپٹے کو مروڑتی بولی کہ عائشہ کھلکھلا اٹھی اور وہ مسکرائی۔ اس کا بھائی اس سے کیوں ابھی تک بات نہیں کر رہا تھا؟ سوچ کر ہی وہ درد سے لب بھیج کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ عائشہ اس کی خاموشی محسوس کرتی پوچھنے لگی۔ تقویٰ رو پڑی۔ دانی کیسا ہے؟ خوش ہے نا؟ ایک بار بھی میں انہیں یاد نہیں آتی کہ وہ ایک بار روٹھ کر ہی بات کر لیں؟ وہ بھاری آواز میں روتی شکوہ کرنے لگی۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ نہیں تقویٰ، تم اسے بہت یاد آتی ہو، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب بھی تمہارا گھر میں ذکر ہوتا ہے تو وہ مسکرا دیتا ہے۔ ہاں، وہ ناراض ہے تم سے، پر تمہیں بھولا نہیں پگلی، ہر لمحہ یاد رکھتا ہے۔ منہ سے کچھ نہیں کہتا پر اس کی آنکھیں سب کچھ بولتی ہیں۔ وہ تمہارے ذکر پر چونک جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، سوچوں میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی زندگی گزار رہی ہوگی تم۔ عائشہ نے جو جو محسوس کیا وہ سب اسے بتانے لگی۔ تقویٰ نے مسکراتے آنکھیں صاف کی۔ تم نے مجھے معاف کیا تقویٰ؟ وہ نادم سی بولی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا عائشہ، اس دن جس دن تم میرے بھائی کی زندگی میں آئی، اس دن جس دن تمہارے ماں باپ تم سے بچھڑ گئے تھے، اس دن جس دن تم نے اپنی محبت کو بھلا کر میرے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مسکراتی کہنے لگی کہ محبت پہ عائشہ چونک گئی۔ محبت؟ تقویٰ، میں حیدر سے محبت نہیں کرتی۔ تقویٰ، میں تو دانی سے محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، جس نے مجھے میرے رب کے قریب کیا، مجھے اپنے گناہوں کا احساس دلایا، مجھے سنبھالا، مجھے زندگی کی حقیقی معنی بتائے۔ میں اس دانیال خان سے محبت کرتی ہوں اور کسی سے نہیں۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی کہ اس کے کہنے پر تڑپ احساس محسوس کرتے تقویٰ آسودگی سے جی مسکرائی۔ دانیال خان کو بتایا ہے کہ اس کی بیوی اس پر فدا ہو گئی ہے، اس کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب گئی ہے؟ ہاں، وہ شرارت سے بولی۔ اس نے ہنسنے کے لیے بولی کہ عائشہ ہنس پڑی۔ بکواس نہ کرو، میں تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے کال کی تھی۔ وہ جھنپ گئی اور تقویٰ ہنس پڑی۔ بس سائم نے اسے اثار میں لیتے موبائل ہاتھ سے لیا اور اللہ حافظ کہتے عائشہ کو حیرت میں چھوڑ کر تقویٰ کو بیڈ پر لایا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی بولی کہ سائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس کھینچا اور اپنے سینے پر ڈال دیا۔ یار تھک گیا ہوں، کچھ آرام دے دو، اسے حصار میں لے کر دن بھر بھاگ دوڑ پہ تھکے لہجے میں کہا تو وہ مسکراتی خاموش ہو گئی۔ بالوں میں انگلیاں چلاؤ نا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سر پر رکھتے تقویٰ سر ہلاتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ دن کیسا گزرا یونی میں؟ اس کا دوسرا ہاتھ لبوں سے لگاتے بولا۔ اچھا تھا، وہ سرسری سا بولی۔ ویسے بھی اس نے کام سے کام ہی رکھا تھا،
سائم نے آہستہ سے اسے اپنے بازو پر ڈال دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرانے لگا۔ مجھے یاد کیا آج؟ اس کی گال پر انگلیاں پھیرتے پوچھا تو وہ شرم سے نظریں جھکا کر اس کی آنکھوں میں چمک یاد کرتی سر ہلا گئی۔ میں نے بھی بہت، خوشی سے مسکرا کر کہتے وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا اور اپنی پیاس بجھانے لگا۔ اس کے لمس سے اس کی شدتوں اور گستاخیوں کو بڑھتے دیکھ کر آہستہ سے کسمسا کر اس کے اثار سے نکلی اور بیڈ سے اٹھ گئی، اور وہ مسکراتا آنکھیں موند کر تکیے پر سر رکھ گیا۔ تقویٰ شرم سے روم سے باہر نکل گئی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔